سامنے میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی. رب کائنات صاف اعلان فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. آپ زمین کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ آسمان کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ درند اور پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں, حیوانات جوانات کے لیے بھی رحمت ہیں, تمام دنیا کی مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں. کسی عالم کی رحمت تھی کہ اس عالم میں رہ جاتے, یا ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا, یا ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا. آپ کی رحمت کا یہ کمال تھا, آپ سے تو آپ نے تو اپنے غیر بھی مالا مال ہو کر کے جایا کرتے تھے, غیر بھی فائدہ اٹھا کر کے جایا کرتے تھے. آپ کی بارگاہ میں ادنا آیا اس کو اعلیٰ بنا دیا, آپ کی بارگاہ میں غریب آیا امیر بنا دیا, آپ کی بارگاہ میں مجبور آیا مجبوری دور کر دی, آپ کی بارگاہ میں پریشان آیا پریشانی دور کر دی, آپ کی بارگاہ میں کوئی جہنمی انسان آیا جنتی بنا دیا, آپ کی بارگاہ میں کوئی مصیبت زدہ آیا مصیبت دور کر دی, آپ کی بارگاہ میں اپائج آیا اپائجوں کو زندگی بخش دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں اپنے محبوب کی زبان میں وہ معجزے عطا فرمائے ہیں. ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا, ہر رسول کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا, لیکن میرے نبی معجزہ لے کر کے نہیں آئے بلکہ سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے. سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے تھے. آپ نے وہ معجزے دکھائے جس دور میں میرے نبی پیدا ہوئے. یعنی رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دے دیا, اے جبریل آسمانوں کو سجا لو, اے جبرائیل زمین کو سجا لو, اے میکائیل زمین کو سجا لو. اور 4 فرشتے مقرر ہیں, ایک فرشتے کا نام ہے جبرائیل, دوسرے کا نام ہے اسرافیل, تیسرے کا نام ہے میکائیل, چوتھے کا نام ہے اجرائیل جو روح کھینچتے ہیں. چاروں فرشتوں نے فرمایا اے فرشتوں 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے لو تاکہ آسمان کو سجا لو زمین کو سجا لو. میرے محبوب کی سواگت میں میرے محبوب کی استقبال میں کوئی کمی نہ آ جائے, کوئی کمی نہ رہ پائے, تو ایسے آسمانوں کو سجایا زمین کو سجایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رحمت کو صبح شادی کے وقت رب کائنات نے اپنے محبوب کو پیر کے دن پیدا فرما دیا, پیر کے دن پیدا فرما دیا. اسی محبوب کی آمد ہے جو ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں, اسی محبوب کی روشنی ہے تو ہمیں تمہیں نور آنکھوں میں نور ملا ہے, اسی محبوب کی چمک ہے ہمیں تمہیں جو ہے چمکنے کے ذریعے ہم تم کام کاج کرتے ہیں. اسی محبوب کی آمد ہے, سب کچھ جو ہے اسی محبوب کی آمد میں رب کائنات نے آمنہ بی بی کی شکل مبارک میں اس محبوب کو پیدا فرمایا. شاعر کہتا ہے جہاں تاریخ تھا ظلمت زدہ تھا سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. ایک عاشق تو یہ کہتا ہے مکے میں ہوئے پیدا انداز نرالا تھا, مکے میں ہوئے پیدا انداز نرالا ہے, رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اور ایسی خبر رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنی امت کو ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر آئے کے دانے کو دیکھ لیتا ہوں. اپنی امت یہ نہیں فرمایا غیر امت کو, اپنی امت کو میں ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. کوئی بھی انسان اپنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھے گا اس کو دیکھ لے گا کس لیے اس نے رکھا ہے, اس کو نظر پڑ رہا ہے, چاہے دور سے پڑے گا دور سے دیکھ لے گا, قریب سے ہوگا قریب سے دیکھ لے گا. لیکن میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں مدینے میں رہ کر کے اپنی امت کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ لیا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اپنی امت کی خبر میرے نبی ہر وقت رکھتے ہیں, ہر وقت رکھتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے امت کا زخم میرے سینے کے اندر موجود ہے. تو پتہ یہ چلا رب کائنات نے اپنے محبوب کو تمام موجود سے نوازا ہے. یعنی کہ جانور بھی آپ کی بولی بولا کرتے تھے, جانور بھی نبی کی بات سنا کرتے تھے اور جانوروں کی بات نبی بھی سنا کرتے تھے. اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو تمام دنیا کے علوم اور فنون اپنے محبوب کو عطا فرمائے. جب میرے نبی معراج کو گئے تو اس ٹائم رب کائنات نے اللہ کے رسول کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا محبوب دنیا کے جتنے بھی علوم اور
دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے وہ کوئی اور کورس ہو، سارے علم فنون کے میں نے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہے، سارے علم جو ہیں تمہارے سینے سے پھیلیں گے اور میری امت میں شرع عام ہو جائے گی۔ آج اس چیز کا فائدہ ہمیں تمہیں حاصل ہے۔ جو سائنس میرے نبی نے دیا، جو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، وہ آج جب سائنس کی کتابیں اٹھاؤ گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ میری نبی کی زبان ہے۔ جو میرے نبی نے بایولوجی کا علم دیا، آج جب کتابیں اٹھاتے تو ہم کو یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دور کو آئے گا مرض پکڑ میں نہیں آئیں گے، تو اپنی بایولوجی کے ذریعے ڈاکٹر لوگ پکڑیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز عطا فرمائی، اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا۔ رہتے ہیں مدینے میں، زبانے کی خبر ہے اور ایسی خبر رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے امتیوں کو میں ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی عطا ہے، یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی علم ہے جب میرے نبی کی عطا ہے، میرے نبی کے سینے میں سینے ہوتے ہوتے یکے بعد دیگرے یہی علم جو ہے حضرت علی کے سینے میں آیا، علی کے بعد جو ہے اور صحابہ کے سینے میں آیا، یکے بعد دیگرے گھومتا گھومتا امت مسلمہ کے سینوں میں پربست ہو گیا اور آج بھی سینوں کے اندر یہ علم موجود ہے۔ اس لیے شاعر اسلام فرماتے ہیں کونین میں جب تک بھی مسلمان رہے گا، 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 سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، ایمان کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، ایمان کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، ایمان کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، ایمان کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا، پہنا کے کہا تاج محمد سے یوں آ کر، پہنا کے کہا تاج محمد سے یوں آ کر، پہنا کے کہا تاج محمد سے یوں آ کر، پہنا کے کہا تاج محمد سے یوں آ کر، اب دونوں جہاں کا تو ہی سلطان رہے گا، اب دونوں جہاں کا تو ہی سلطان رہے گا، کونین میں جب تک بھی مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، آیت عمر غسل پر آن کے بولے، 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 گر کلمہ پڑھا دو بڑا احسان رہے گا، کونین میں جب تک بھی مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، جس ہاتھ میں ابرار نہیں دامن سر بر، جس ہاتھ میں ابرار نہیں دامن سر بر، جس ہاتھ میں ابرار نہیں دامن سر بر،
آرام نہ پائے گا پریشان رہے گا آرام نہ پائے گا پریشان رہے گا کونین میں جب تک بھی مسلمان رہے گا سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا رب کائنات نے اپنے محبوب کو تمام علم عطا فرمائے ان علم میں سب سے بڑا جو علم ہے یہ قرآن پاک ہے رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اپنے محبوب نے رب کائنات کے محبوب نے اپنی امت کو عطا فرما دیا یہی امت ہے جب تک قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا ہے فاتحہ نہیں ہو سکتی جب تک قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا ہے نماز نہیں ہو سکتی جب تک قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا میت کو دفنا نہیں سکتے تو پتہ یہ چلا ہر مقام پر ہر جگہ پر قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے کتنا اہم ضروری ہے اس کے بغیر کوئی فاتحہ قبول نہیں ہوتی اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر کوئی نذر و نیاز نہیں ہوتی تو پتہ یہ چلا قرآن پاک جیسی دولت رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اس سے پہلے اور بھی کتابیں تھی توریت بھی تھی زبور بھی تھی انجیل بھی تھی تمام کتابیں موجود تھی مگر ان کتابوں کو ان کے نبیوں کے سینے میں محفوظ تھی امت اس کو یاد نہیں کیا کرتی تھی امت اس کو حفظ یاد نہیں کرتی تھی لیکن یہ قرآن پاک جیسی دولت قرآن پاک جیسی دولت رب کائنات نے ایک انسان کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے 30 سپاروں کی اس دولت رب کائنات ایک انسان کے سینے میں محفوظ فرما دیتا ہے کتنی بڑی عظمت و برکت ہے یہ کس کی عظمت ہے یہ کس کی برکت ہے اللہ کے رسول کی برکت ہے عظمت ہے آپ نے اپنے امتی کے سینوں کو اتنا محفوظ کر دیا ہے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا درندوں نے انکار کر دیا پیڑ پودوں نے انکار کر دیا یہ انسان اس کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہو گیا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے رب کائنات نے اپنے بندوں کے اندر نبی کے امتی کے سینے کے اندر یہ چیز محفوظ کر دی ہے تو پتہ یہ چلا اس کے بغیر کوئی انسان امامت نہیں کر سکتا اس کے بغیر تلاوت نہیں کر سکتا اس کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتا تو پتہ یہ چلا کتنی بڑی عظمت و برکت سے اس قرآن پاک کی اس لیے اللہ فرماتا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب دانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب دانے میں ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اٹھا اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں تو پتہ یہ چلا میرے نبی آئے نہ آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا جب میرے نبی دنیا میں آ گئے اجالا ہی اجالا ہو گیا ایسا اجالا ہو گیا ایسا اجالا ہو گیا اسی اجالے میں ہم تم چل رہے ہیں بارہا میں آپ کو ایک موضوع بنا رہا ہوں موضوع بنا رہا ہوں میں نے پروگرام اسٹارٹ کر دیا انشاءاللہ تعالی اب مجھ کو یقین ہے پوری مضبوطی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مضبوطی سے سنو گے میں حضرت کو ابھی چند منٹ بلانے ہی والا ہوں ان کا ہمیں تمہیں سب کو بھرپور طریقے سے خطاب سننا ہے جس مہمان کو ہم نے بلایا ہے اس مہمان کا ہمیں تمہیں خطاب سننا ہے میں تو انشاءاللہ تعالی ٹوٹا الفاظ ہوں سناتا رہوں گا اور سناتا ہی رہتا ہوں لہذا میں اب گزارش کروں گا انشاءاللہ تعالی ہمارے مفتی مولانا شعیب رضا صاحب اب کچھ چند منٹ میں اسٹیج پر آنے والے ہیں ان کا ہمیں تمہیں بھرپور طریقے سے خطاب بھی سننا ہے ان کا حوصلہ افزائی بھی کرنا ہے بہرحال میں نے یہ آیت پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے رحمت کو رحمت ہوتی ہے رحمت اس کو کہتے ہیں
جو کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب تم جاؤ میرے بندوں کو سیدھے راستے پر چلاؤ، میرے بندے کو اچھے راستے پر چلاؤ، میرے بندے جو بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھے راستے پر لاؤ، تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ نبی کے امتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میرے نبی کو دولہا بنایا جائے گا، دولہا بنایا جائے گا۔ حشر کا سب سے بڑا دولہا اگر ہوگا تو ہمارے نبی ہوں گے۔ غور کرنا، جس کے نام کی ہم سنتیں پڑھتے ہیں، جس کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں، حشر کے دن میرے نبی کو دولہا بنایا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا دولہا نبی بھی ہوں گے اسی بارات میں، اولیاء کرام بھی ہوں گے اسی بارات میں، اولیاء کرام بھی ہوں گے اسی بارات میں، مولوی بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، سب کے سب باراتی ہوں گے۔ غور کرنا کتنا بڑا وہ دولہا بنے گا حشر کے میدان میں، ایک ہی دولہا ہوگا، پوری دنیا اس کے باراتی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جتنے لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں وہ بھی باراتی ہوں گے، جو باقی ہیں وہ بھی باراتی ہوں گے، وہ سارے باراتی پیچھے پیچھے ہوں گے اور آگے آگے میرے نبی ہوں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ خوشی کا مقام ہے، خوشی سے بیٹھو انشاءاللہ تعالی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، تمام باراتی ہوں گے، دولہا میرے نبی ہوں گے، کرسی خطابت پر جلوہ بہار ہوں گے، اور میرے نبی جس کو اشارہ کریں گے اسی کو بخشا جائے گا، جس کو اشارہ نہیں کریں گے اسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ 18,000 عالم وہاں پر موجود ہوگا، تنکے کا حساب لیا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب ہو رہا ہوگا۔ اپنے ہی پسینوں میں امتی گرد ہوں گے، پسینوں میں تیر رہے ہوں گے، سر سے لے کر پیر تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا۔ اس عالم میں کام آنے والی ذات ہے، اسی ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اے مالک و مولا میرے امتی بڑی دقت میں ہے، بڑے پریشانی میں ہے، نفسی میں ہے، اے مالک و مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب اس دن کے لیے تو ہم انتظار میں تھے، جس کو تم کہو گے اس کو بخشا جائے گا، جس کو نہیں کہو گے نہیں بخشا جائے گا۔ اب غور کرنا کتنا بڑا خوش نصیب و امتی ہوگا۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، اے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب میرے برابر سے بیٹھے ہو، جس کو تم کہو گے اس کو بخشا جائے گا، جس کو تم کہو گے اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ وہ سارے کے سارے امتی جو ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے ہوں گے، نبی آگے آگے ہوں گے، تمام امت مسلمہ موجود ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے وہ نبی بھی آپ کے باراتی ہوں گے، ان کی امتیں بھی آپ کی باراتی ہوں گی، اور سب کو رب کائنات کے حکم سے میرے نبی پہلا قدم جنت میں رکھیں گے، داخلہ فرمائیں گے، پوری امت ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی فرخار وادی ہے، مشکل میں ہے باراتی فرخار وادی ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ان کے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اتنے میں نے آپ کی خدمت کی، میں نے یاد پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر تو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہم یہ کہنا آپ حضرت کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی اپنی بات کا مطلبہ کرتے ہیں، مالک ہمارا حوالے کر کے معاف فرمائے، ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔